انٹرنیٹ پہ میں آج یہ کلپ سن رہا تھا، دیوبندی عالم ہے مسعود صاحب کراچی کے، ان کا کلپ، وہ کہتے ہیں رفع الیدین کرنے کی زیادہ حدیثیں ہیں۔ میں نے ڈاکٹر طاہر القادری کا کلپ سنا ہے، ادھر میرے پاس موجود ہے۔ رفع الیدین کرنے کی حدیثیں زیادہ ہیں اس لیے کہ وہ ایک عمل ہے، کیا ہے۔ بھئی رفع الیدین کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے، آپ جا کے دیکھ لینا۔ امام بخاری ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ امام مسلم ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سب ہوں گے کہ نہیں؟ ارے نیچے آ جائیں، حضور غوث الاعظم میرے اور آپ کے اور کل دنیا کے شیخ عبد القادر جیلانی ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ یہ سب رفع الیدین کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں امام بخاری رفع الیدین کرتے تھے، امام مسلم کرتے تھے، امام ترمذی کرتے تھے، امام ابو داؤد کرتے تھے، امام نسائی کرتے تھے، بلکہ آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ رفع الیدین کرتے تھے، اور وہ سارے کرتے تھے۔ وہ اپنی کتابوں میں اللہ کے محبوب پیغمبر کی حدیثیں لے کے آئے ہیں۔ نبی علیہ السلام رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، رفع الیدین کرتے تھے۔ تم کیوں نہیں کرتے؟ ہم اس لیے نہیں کرتے کیونکہ امام ابو حنیفہ نے نہیں کیا۔ تو نے امام ابو حنیفہ کا کلمہ پڑھا ہے یا اللہ کے محبوب پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے؟ پھر داستانیں گھڑی، مسلم شریف کی حدیث پیش کی تروڑ مروڑ کے، کیسے؟ کہتے ہیں جی اللہ کے محبوب پیغمبر نے کہا ہے شریر گھوڑوں کی طرح، تم جس طرح ان کی دمیں حرکت کرتی ہیں تم ہاتھ کیوں ہلاتے ہو؟ اب مسلم شریف ان کی کتاب، ان کے مدرسے سے آپ لے کے آئے، میں آپ کو نکال کے دیتا ہوں۔ اگلی حدیث میں ساتھ لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام جب سلام پھیرنے لگتے تو جیسے السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے، ساتھ ہاتھوں کا بھی اشارہ کرتے، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جب تم سلام پھیرتے وقت یہ گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ ہلاتے ہو، یہ کیوں ہلاتے ہو؟ تم ہاتھ ادھر رہنے دیا کرو اور صرف سلام چہرے کے ساتھ پھیر دیا کرو اور زبان سے بول دیا کرو۔ یہ حدیث پاک اس کو ادھر سے اٹھایا اور رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین پہ پھینک دیا ان ظالموں نے۔ اور کہتے ہیں مکے میں رفع الیدین تھا، مدینے میں آ کے منسوخ ہو گیا۔ کیا مکے میں نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریر گھوڑوں والا کام کرتے رہے؟ وہ امام ابو حنیفہ کو بچانے کے لیے تم نے کیسی کیسی گپیں گھڑی، پھر کہا کہ وہ جی مکے میں رفع الیدین تھا کیونکہ ادھر لوگ آپ کے پیچھے بت لے کے آ جاتے تھے، وہ بت گرانے کے لیے آپ نے رفع الیدین کیے۔ اب ہم میں سے کوئی ذی شعور ہو، پوچھنے والا ہو، تو 9th پڑھ گئے، 10th پڑھ گئے، آئی کام بی کام پتہ نہیں کیا کیا تو کام کر گئے، کیا کیا ڈگریاں لے گئے، ابھی تک تو تحقیق کی دنیا میں نہیں آ رہا۔ آنکھ کھول، اللہ کے محبوب پیغمبر کے پیچھے بت لے کے آ جاتے تھے، اس سے بڑی گپ کیا ہو سکتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ابو جہل تو نماز نہیں پڑھتا تھا، آپ کے پیچھے تو جناب بلال پڑھتے تھے، بلال جو بتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے مارے کھایا کرتے تھے، جن کو آگ کے کوئلوں پہ لٹا دیا جاتا تھا۔ تو ہمارے بتوں کا گستاخی کیوں کرتا ہے؟ جو بتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے مارے کھایا کرتے تھے، ظالموں تم نے اپنے امام ابو حنیفہ کو بچانے کے لیے ان پہ بہتان لگا دیے کہ وہ آپ کے پیچھے بت لے کے آ جاتے تھے۔